ویلکم بیک جی ونس اگین. عید مبارک. اور ہمارے ساتھ ایک کال ہے جی. نسیم وکی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. عید مبارک. لائن ڈراپ ہو گئی لیکن پھر آ جائے گی, کوئی بات نہیں. یہ فلم انڈسٹری کو کیا ہوا ہے؟ یہ کتنا فیوریٹ سوال اس لیے کہ یہ میرا اور آپ کا اور معمر کا اور ہم سب کا ایک جیسا ہی ایک دکھ ہے. جواب بھی ہیں اس میں کیونکہ اب انڈسٹری سے ہو گئے, بلکہ ہم قوم کے سارے اکٹھے ہیں. اور رانا نوید تو اب ڈیبیو کرنے والے ہیں ایز اے سنگر. سنگر بنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. اور اس کے بعد لک تو چینج ہو گئی, میری فلم میں ہیرو بھی آئیں گے. اچھا یہ تو ادھر ہی بکنگ ہوگی ساری. میں چھوڑ دوں کرکٹ, چھوڑ دوں. نہیں رانا مبارک نہ کرے آپ کرکٹ چھوڑ. پکے ہو بس یہ جس طرح کنٹروورسی چل رہی ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ آپ رکھیں کوئی. نہیں ماشاءاللہ ہی از بیک ناؤ. ہاں جی انشاءاللہ آلٹرنیٹ کچھ رکھنا چاہیے. جی باس. جی فلمز کو 1970 کے بعد ہم لوگوں نے پروفیشنلی اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ایز این ایکٹر بھی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, اور ایز اے ڈائریکٹر بھی ان لوگوں کی طرف سے یہ بات کہہ سکتا ہوں جن ڈائریکٹرز نے اس میں اپنا, اس کی ویرانی میں, اس کے خراب ہونے میں اپنا حصہ ڈالا. کچھ ڈائریکٹرز ایسے ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا اور وہ آج ہم میں ڈسکس بھی ہوتے ہیں, لیجنڈ بھی کہلاتے ہیں. میں ان کو آج بھی اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں اور آپ بھی دیتے ہیں. اسی طرح سٹارز بھی ہیں, ٹیکنیشینز بھی ہیں. مگر جنہوں نے برباد کیا یا جن سبجیکٹس نے برباد کیا یا جن ایکٹروں نے پھر پیسے لے کے اس طرح کے رولز کیے, یہ جو علاقائی زبانوں کے اندر دیکھیے, میں پشتو فلم بھی بناتا ہوں لیکن اس کا یونیورسل لک ہوتا ہے. اس کی لک کو یونیورسل رکھنے کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ وہ افغانستان میں بھی چلتی ہے, دبئی میں بھی چلتی ہے. تو دنیا میں ہر جگہ جو ہے نا پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. ابھی یہیں سے ہم لوگ بات کریں گے کیونکہ نسیم وکی دوبارہ لائن پہ آ گئے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے نسیم؟ عید مبارک. عید مبارک جی, آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. تو آپ کی قربانی ہو گئی؟ ہاں قربانی ہو گئی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ گریٹ. ہاں جی, تو اور آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اللہ کا شکر. کیا چل رہا ہے عید پہ؟ کوئی پلیس چل رہے ہیں, کیا کام چل رہا ہے, کیا اسپیشل کیا ہے, کیا مصروفیت کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تھیٹر کرنا ہوتا ہے, تھیٹر کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو اب اس وقت سچویشن میں تھوڑی سیکیورٹی وغیرہ کا تو پرابلم ہوتا ہوگا آپ کو؟ ہاں ظاہر ہے, مطلب وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہمارے تھیٹر پہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی واقعہ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, اس کے لیے آپ کو بھی اوبیسلی فیملی کو بھی تھوڑا سا رہتا ہے کہ ظاہر ہے, مطلب ایک تھوڑی سی ٹینشن تو چل رہی ہے نا جب تک پورے طریقے سے کلیئر نہیں ہو جاتی. نسیم ہمارے ساتھ اس وقت رانا نوید بھی موجود ہیں, عجب گل صاحب بھی ہیں, جواد احمد بھی ہیں, شفقت رانا صاحب بھی ہیں. آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے پاکستان کا ایک مستند نام ہے, اور رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, محمد صاحب کے والد صاحب, تو میں سب سے پہلے ان کو سلام کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ بڑی خدمات ہیں آپ کی کرکٹ کے لیے. تھینک یو. اور دوسرا آپ کے بیٹے نے ماشاءاللہ انڈسٹری میں نام بنایا, عجب گل صاحب ہیں, جواد صاحب ہیں, سارے اپنے اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ ایک مہان لوگ ہیں آپ. اور نسیم وکی کا میں آپ کو بتاؤں, عید مبارک, اور ڈھیر ساری دعائیں میری جو ہیں آپ کے لیے. جتنا اچھا ایکٹر ہے یہ, اتنا ہی اچھا کرکٹر بھی ہے نسیم. اور یہ جو اتنے ادب سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہ محمد رانا کے والد صاحب یہاں موجود ہیں تو وہ ذرا اور ادب سے بات کر رہے ہیں, اسی لیے ادب سے بات ہو رہی, ورنہ وہی تو میں سوچ رہی ہوں, میں نے کہا ابھی تک کوئی بات کیوں نہیں آئی, ابھی تک کچھ آیا نہیں. میری بھی بچت ہو رہی ہے اور مومی بھائی کی بھی ہو رہی ہے. Thank you very much Naseem, thank you very much for joining us, thank you. یہ ادب اداب کا سلسلہ ہم یوں ہی جاری رکھتے ہیں. حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ محفل سجی رہے اور گپ شپ بھی رہے, کیونکہ باپ بیٹے کی ہم نے دوستی بھی تو کروائی. ہاں جی. اچھا ویسے یاد ہے کبھی لڑائی ہوئی ہے آپس میں آپ کی؟ نہیں کبھی بھی نہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی آپ ناراض ہوئے ہوں اس سے؟ سنا اگر اجازت دیں تو میں اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں. انکل ایک فلم پروڈیوس کر لیں اور یہ اس میں ایز این ایکٹر ہو, لڑائی ہو جائے گی, ایز این ایکٹر ہو, انہیں ڈیٹ نہیں دینی. اچھی بات کی. اچھا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے جو آپ بات بتا رہے تھے. تو فلمز کو ہم نے پروفیشنلی اچھا ٹریٹ نہیں کیا 70s کے ایرا سے لے کے اب تک, اور پھر علاقائی زبانوں کی فلمیں ہم لوگوں نے اگر بنائی ہیں تو اس کو نیشنل لینگویج میں ہم نے کنورٹ کیا. دیکھیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے اگر پشتو فلم بنائی ہے تو وہ صرف صوبہ سرحد کوئٹہ, کراچی اور دبئی اور افغانستان کے لیے بنی. اس کو ہم نے مین سٹریم میں نہیں لائے اس کو, کیونکہ مین سٹریم میں اس کو کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی کسی کو سمجھ آئے گی اس لینگویج کی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پنجابی فلم کو اردو کی جگہ کھڑا کر دیا.
جو کہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے. ہماری اردو دیکھنے والی ایک بہت بڑی آڈینس تھی, مثلا کراچی کے اندر ہے, حیدرآباد کے اندر ہے, اس ملک میں لاہور کے اندر ہے, پشاور کے اندر ہے, ان کو اردو فلم نہیں ملی, کئی عرصے سے نہیں ملی. اسلام آباد میں ہاں, وہ جو پنجابی فلم ہماری جو بہت اچھی فلم تھی, جس کو میں ہمیشہ اچھا کہتا ہوں, ہمارے ٹریڈیشنلی اس کے بڑے اچھے, ہاں کلچرلی بہت اچھے سبجیکٹس تھے اور بڑا اچھا کام کیا, بڑی کمانڈ کے ساتھ, بڑا اچھا میوزک تھا اس کا. لیکن اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کو ہم لے گئے اس جگہ پہ جہاں پنجابی سمجھنے والے لوگ نہیں تھے, تو وہاں سے اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ زیرو آ گیا. جب وہ زیرو آیا تو یہ یہاں پٹ گئی, کیونکہ ہم اسی کے اوپر آسرا کر رہے تھے اور پیسے لگا رہے تھے. میں اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن کروں گا. اصل میں اکنامکس جو ہوتی ہے کسی چیز کی, کسی بھی ٹریڈ کی, وہ اپنی راہ خود متعین کرتی ہے. مطلب جب کوئی انویسٹر آتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز میں پیسہ لگاؤں تو واپس آئے گا, تو آہستہ آہستہ خود ہی آپ کو چلتا ہے پتا کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں. ہوا اصل میں یہ ہے کہ وہ کہہ ٹھیک رہے ہیں کہ اردو فلم نہیں بنی, لیکن وہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ دو چیزیں پاکستان میں ایسی ہو رہی ہیں, سب کو پتا ہے. ایک تو پائرسی ہو رہی ہے ویسی فزیکل ڈی وی ڈیز, مطلب فزیکل اینٹیٹی کے طور پہ آپ ڈی وی ڈیز لے رہے ہیں جہاں مرضی سے جا کے, انڈین فلمز, اردو فلم جن کو ہم کہتے ہیں, ہندی فلم. اور دوسری پائرسی ہو رہی ہے جو چینلز کے اوپر اور کیبل کے اوپر, اسپیشلی کیبل چینل جو ہے ان کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ لے کے تو وہ انلیگل سافٹ ویئر چلا رہے ہیں. انلیگل کا مطلب کہ ان لائسنسڈ. مجھے لگتا ہے کافی اس سے کیا ہو گیا, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اردو فلم ان کی وداؤٹ اینی کمپٹیشن ہم ان کو دے نہیں سکتے, وہ وداؤٹ اینی لائسنس, سوری, وہ آتی جا رہی ہے. اردو فلم آپ کی جو ہے اس کے مقابلے میں وہ اتنی بڑی نہیں ہے, تو لوگ آخرکار جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ریجنل سنیما میں چلے جائیں. اب یہ جو ریجنل سنیما ابھی بھی ہے جو عجب گل صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ریجنل سنیما میں زیادہ اکنامیکلی آپ زیادہ سیف ہیں, اردو فلم میں آپ سیف نہیں ہیں. اچھا, اکنامکس کی بات آ گئی, پیسے کی بات آئے گی, وہاں ہم اپنی ویلیوز کو لیس نہیں کر سکتے. وہ تو ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان ریجنل فلموں کے ساتھ اپنی جو قومی نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو لیس کر دیا ہے ہم نے, جس کا مجھے دکھ ہے, جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ہم بھلے چھوٹی فلم بناتے لیکن فلم ضرور اردو میں بناتے, کیونکہ یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے. چاروں صوبوں کے اندر لوگ اسے سمجھتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو لوگ اس کو یعنی اچھے طریقے سے سنتے, سمجھتے اور آئیڈینٹیفائی کرتے. اب ہم نے وہ بنائی نہیں پچھلے کئی سالوں سے. اس سال تو بالکل بدقسمتی ہو گئی کہ فلم ہی نہیں بنی, اور یہ پہلا برا سال ہے. 2011 میں شروع میں, یہ محرم کے بعد انشاءاللہ دونوں فلمز جو ریلیز ہو رہی ہیں وہ اردو ہی ہیں. ایک لو میں گم اور ایک بھائی لوگ, جو دونوں فلمز ریلیز اور یہ جو اس وقت بالکل سب اسٹینڈرڈ فلمیں بن رہی ہیں, جو جس کا مجھے اور آپ سب لوگوں کو بہت افسوس ہے. ہم قوم سے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں. کام تو کسی کے, لیکن میں معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ چونکہ میری انڈسٹری ہے, میں